صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے دور میں بھی تجارت تھی انڈیا کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی گورنمنٹ بھی شروع کر رہی ہے، آپ اس بات پہ ناراض کیوں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں جاوید صاحب، ہم ناراض نہیں ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہونی چاہیے، انڈیا کے ساتھ تجارت بند کر دینی چاہیے، انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے چاہیے. مگر جب آپ یہ خود کلیم کریں اور یہ کہیں کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی ہر چیز ان کے ساتھ بند کرنی چاہیے، ان کی پروازیں بند مودی ہٹلر ہے، فاشسٹ ہے، اب اس کے ساتھ ہمارے راستے بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، اب انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی ریلیشن ہوگی. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب گورنمنٹ نے کہا تھا، لیکن اب مجبوری بھی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں جب کاٹن نہیں اگے گی تو ظاہر ہے ہمارا تو ساری ایکسپورٹس ہی کاٹن بیسڈ ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کاٹن دھاگا لینا پڑے گا پاکستان کو. جب لینا پڑے گا تو سب سے بہترین جو منڈی ہے وہ تو انڈیا ہے پاکستان کے قریب. تو اب جب یہ سپلائی ملے گی انڈیا سے تو ظاہر ہے پھر وہ بیلنس مارکیٹ ہو جائے گی. دوسرا دھاگا ہے، دھاگے کے بغیر تو ظاہر ہے آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، اور پاکستان میں دھاگے کی پروڈکشن بہت کم ہوئی ہے. چینی کا بھی یہی ایشو ہے، 135 روپے کلو چینی پر پہنچ گئی ہے، اور جو ہی یہ رمضان شروع ہوگا مزید مہنگی ہو جائے گی. تو اب یہ جو 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی آئے گی تو اسے بیلنسنگ ہو جائے گی. دیکھیں جاوید صاحب، پہلے تو دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے چینی ایکسپورٹ کیوں کیا آپ نے، جب آپ کو پتا تھا کہ چینی نہیں ہے ملک میں. اتنے سمجھدار لوگ ہماری گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا جب یہ سمری بن رہی تھی، جب یہ اپروول ہو رہی تھی کہ آگے جو ہے ہمارے پاس مسئلہ آ جائے گا، چینی شارٹ ہو جائے گی، پرائسز ول رائز. تو یہ چیزیں اگر آپ اس وقت نہیں سوچے اور اب آ کے کہیں نہیں جی کیونکہ ابھی تو چینی بڑی مہنگی ہو گئی تو اب انڈیا سے منگا لو، کاٹن ختم ہو گئی تو اب انڈیا سے منگا لو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے before we make our decisions، اور اسی لیے آج یہ نوبت آ رہی ہے. اور اب آپ نے فردر دیر کی کہ آپ کہیں اور سے نہیں منگا سکتے تو اب انڈیا سے منگا لیں. اور اگر یہ ایک ایونیو ہے انڈیا کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے کا تو وہ بھی ایک بہانہ ہے کہ جی یہ تو نزدیک ہے، کل ہم کھولیں گے، پرسوں چینی بھی آ جائے گی، پرسوں کاٹن بھی آ جائے گی، حالات پاکستان کے ٹھیک ہو جائیں گے. مگر سر اگلی چیز جو ہوگی وہ ویکسین ہوگی، کیونکہ ویکسین ہمیں کسی جگہ سے نہیں مل رہی، تو انڈیا کے اندر ویکسین وافر مقدار میں ہے، وہ پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے. تو ویکسین کے لیے بھی ہمیں ظاہر ہے انڈیا کے پاس جانا پڑے گا. اگر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی، آپ کو چینی بھی امپورٹ کرنی پڑے گی، آپ کو میڈیسن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی، اور یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی آپ کو کھولنی پڑے گی، تو یہ ایکسٹریم پوزیشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا تجارت نہیں کھولے گی؟ کپاس اور جو شوگر کہنے گے دونوں فصلیں ایک ہی ٹائم پہ چلتی ہیں سر. انفارچونیٹلی جیسے مانڈی صاحب فرمایا کہ جی 14 ملین سے جب 9 ملین پہ بیلز آئی، اتفاق دیکھیے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں اس وقت 10 ارب ڈالر صرف اس 8 مہینے میں اس کی ایکسپورٹ زیادہ جا چکی ہے. اگر ہم کاٹن امپورٹ نہیں کرتے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت بڑا دھکا لگنے جا رہا تھا. ایک اپنی جگہ ایشو. دوسرا شوگر کین کی جو ڈیمانڈ ہے اس سال میں اتفاقاً وہ زیادہ رہی ہے، اور ہماری بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے شوگر کان کی جو سپلائی ہے وہ چین کم ہو گئی، تو ہمیں یہ کرنا پڑ گیا. دوسرا ایشو ہے گا کہ جو آسٹرازینیکا یا ویکسین کے حوالے سے کہا ہے کہ جو آسٹرازینیکا جو ہمیں ملنے جا رہی تھی گووی کوویکس کی وجہ سے جو مفت ملنے جا رہی تھی، اس کی فیکٹری سیرم انٹرنیشنل وہاں پہ موجود ہے، تو وہاں انڈیا میں موجود ہے، تو ہمیں وہاں سے 17 ملین قریب جو ویکسین آنی تھی وہ بھی وہیں سے آنی تھی. سو یہ وہ آئیں گے نا، اگلا ٹارگٹ ویکسین ہے. یہ ہماری نیت کے ساتھ ہی ہم نے جو کیا تھا کشمیر کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا تھا وہ بڑا ہی لاجیکل سٹینڈ تھا. دیکھیں سر لیکن سوال یہ ایکسٹریم پوزیشن، جب آپ کو اپنے زمینی حقائق کا پتہ ہوتا ہے 370 تو پھر یہ کہنا کہ ہٹلر ہے، ہم اس کے ساتھ بڑی سیٹوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ کے ہیں اور ان کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر اتنی ایکسٹریم پوزیشن لینے کی کیا ضرورت؟ آرٹیکل 370 پہلی دفعہ لگا تھا. اگر نریندرا مودی اگر پرائم منسٹر عمران خان کی کسی شادی پہ آتا نا تو میں ڈاؤٹ کر جاتا کہ شاید اس وجہ سے کاٹن کھولی ہو. اگر جندال کے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا تو میں اس کی نیت پہ شک کر جاتا. اگر پرائم منسٹر عمران خان وہاں جاتا اور ایک پریس ریلیز ایشو کرتے کشمیر کا لفظ ڈیلیٹ کرا دیتا کہ میں نے مودی خوش کرنا تو میں اس کو ڈاؤٹ کر جاتا. اگر بامبے اٹیکس کے باوجود میں یہ کہتا کہ بامبے اٹیکس جو ہے نا وہ پاکستان نے کروائے تو میں شاید اس پہ ڈاؤٹ کر جاتا. اور اگر حریت کے لیڈر مجھ سے ملنے کے لیے آتے پرائم منسٹر کو اور وہ انکار کر دیتا میں ڈاؤٹ کرتا. یہ ساری چیزیں پاکستان فرسٹ اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کے دور میں کشمیر نکل گیا ہاتھ سے، چلا گیا. آپ کو پتا ہے شوگر کین کا مین ایشو کیا ہے؟ ہمارے پاس جو شوگر کین کی جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ 95 روپے مل رہی ہے، انڈیا کے اندر وہ 85 روپے کی ہے. جب ایک غریب آدمی کو 10 روپے کا امپیکٹ آتا ہے جو 900 روپے دیہاڑی بنا رہا ہے، اس کے 10 روپے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ اور میں یہاں اسٹیج پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب خیال یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر کا ایشو ہے، یہ جو نوکری جو کچھ آپ کریں گے نا سر پاکستان کی اکانومی کو 1 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر پورا کشمیر چلا گیا. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. یہ ایسا
ऐसा नहीं हो सकता। जहां पे एक लाइवलीहुड है वहां पे एक डिप्लोमेसी है। आप तो जब ये नवाज शरीफ कहते थे या आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते थे, आपको बड़ा माजरत के साथ साथ डिप्लोमेसी में, कश्मीर डिप्लोमेसी में अगर जितना काम हमारी गवर्नमेंट ने किया शायद कोई कर सका। आज दुनिया जानती है कश्मीर में एट्रोसिटीज हैं, कशीर में जुल्म हो रहा है। इससे पहले भी पता दुनिया सर इसके बाद, इससे पहले तो कश्मीर का नाम नहीं लिया जाता था। मैं 2014 में अब्दुल बासित साहब का ले लें, उसमें लिखा है कि जो फॉरेन वो पॉलिसी बनाई गई थी जो एक्सटेंड, उसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना। तारिक फातमी ने और सरताज अजीज साहब ने मियां साहब को कहा था कि इसमें कश्मीर का नाम नहीं लिखना, मोदी नाराज हो जाएगा। सो आपको वैसे मियां साहब खुश होना चाहिए कि जो आपकी पॉलिसी थी वही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि कश्मीर के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं किया इन्होंने। कश्मीर का इशू जो है इनकी दिल के अंदर भी है, इनकी जान के अंदर भी है, उससे एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको तो वेलकम करना चाहिए गवर्नमेंट को। गुजारिश ये है कि मुझे आपने 73 सालों में एक बात पढ़ाई कि कश्मीर पाकिस्तान की शरहद है। आपने मुझे कहा कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए आपने जिहाद करना है, आपने लड़ना है, उनको आज़ाद करवाना है। यही आपका नस्वोलैन है, यही आपकी ज़िंदगी का महवर है, यही ज़िंदगी आपकी। आप मुझे ये बता दें, आज मुझे आप कपास का कह रहे हैं, आज मुझे आप चीनी का कह रहे हैं, आज आप अपनी धागे का मैशत को बेहतर करने का कह रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप वाजपेयी को लाते हैं मनारे पाकिस्तान और वो कश्मीर की बात करता है तो आप कहते हैं नजरियाती सरहदों पर आपने हमला कर दिया उसको बुला के। आप मुझे आज बताएं कि रातों रात अगर आपके तल्कात बहाल हो जाते हैं इंडिया से, तो मुझे तो उस दिन ही हैरानगी हुई थी और परेशानी हुई थी, ये किस बुनियाद पे आपके तल्लक रातों रात बहाल हुए हैं। आज मुझे आज मुझे पता आपने बनिया को ना सिर्फ कश्मीर हड़प करने का आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बल्कि आपने उसको अरबों रुपए का फायदा भी दे दिया। आप मुझे ये बताएं कि इसके बावजूद आज मुझे ये कहने में हक बजाना मैं हूं कि नहीं कि जब मैं ये कहता था कि पाकिस्तान अपने घर को दुरुस्त करे तो आप उस वक्त मुझे कहते थे कि ये गद्दार है। मैं कहता क्या हूं, मैं जब पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र करता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है, जब मैं ये कहता हूं कि मईशत पाकिस्तान की का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, जब मैं आपको कहता हूं कि आप स्टेट बैंक गिरवी रख रहे हो, जब मैं आपको कहता हूं कि आप मकबूजा कश्मीर बेचने वालों में से हो, तो आप कहते हो कि इसको गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट दो। जब हम अमन की बात करते थे, जब हमें वाजपेयी का दोस्त कहा जाता था, तो हम कहते थे कि कश्मीर का मसला बैठने से हल होगा। उस वक्त यह स्टेटस नहीं था जो आज कश्मीर का स्टेटस है। हम अमन की बात करते थे मगर कश्मीर के लिए करते थे।